آپ کیوں آئیں اوجڑی اپنے والد کے کندھے سے اتارنے؟ یا کوئی آگے نہیں بڑھا جو سیدہ کو بلانے کی نوبت آئی؟ بار بار حضرت فاطمہ کی ذکر کرتے ہیں، حضرت علی بھی اس 8 وقت سال کی بچی ہے، اس میں اتنی قوت ہے، تو وہ جو سرداران موجود ہیں ان میں اتنی قوت۔ حضرت علی نے کہا زمین کی پشت کے اوپر نبی کے بعد سب سے زیادہ دلیر ابو بکر۔ دوسرا اینگل دیکھیں، ابو جہل نے ایک دفعہ سیدہ فاطمہ کے منہ کے اوپر ضرب لگائی، یاد ہے؟ تو وہ کس کے پاس گئی تھی؟ ابو سفیان۔ سین کا اجماع اس بات کے اوپر کہ یہ سیدہ فاطمہ کے انتقام لینے کی وجہ سے ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت، خوشی سے کل اٹھے اور ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ 6-7 سال 8 سال کی بچی کو بلانے کی ضرورت کیوں تھی؟ آپ کیوں آئیں اوجڑی اپنے والد کے کندھے سے اتارنے کے لیے؟ باقی احباب جو تھے ان کو آنا چاہیے تھا۔ تو وہ جو وہاں پہ احباب موجود تھے، جو اخلاقاً تو چاہیے تھا کہ ایک بندے کو پیغام بھیج کے بلایا، تو اس سے پہلے اگر جو لوگ وہاں پہ فزیکلی موجود تھے ان میں سے کوئی آگے بڑھتا جی اور وہ یہ کام کر لیتا۔ لیکن اس میں پھر میں اگر واضح بات کرتی چلوں تو 2 ہی پہلو ہیں، یا تو کوئی آگے نہیں بڑھا یا کوئی آگے نہیں بڑھا جو سیدہ کو بلانے کی نوبت آئی، تو یا پھر یہ سیدہ کے ہی اختیار میں تھا کہ وہ یہ کام جی وہ اپنے بالکل وہ اپنے کہ جو 8 سال کی بچی ہے اس میں اتنی قوت ہے، تو وہ جو سرداران موجود ہیں ان میں اتنی قوت نہیں کہ وہ جو نبی پہ جو کچرا غلاظت پھیری گئی اس کو ہٹا سکیں۔ کام بھی دیکھیں کیا کرنا ہے۔ حضرت علی سے منبر کوفہ کے اوپر ایک شخص نے پوچھا کہ کون سب سے زیادہ بہادر ہے، کون سب سے زیادہ دلیر ہے؟ آپ اس واقعے سے پورا انالیسس کر لیں گے۔ حضرت علی نے کہا زمین کی پشت کے اوپر نبی کے بعد سب سے زیادہ دلیر ابو بکر تھے۔ حضرت علی بھی تو موجود تھے، آپ بار بار حضرت فاطمہ کی ذکر کرتے ہیں، حضرت علی بھی اس وقت موجود تھے۔ اور کہا جب قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑے تو ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے اندر گھس گئے اور ان کو پیچھے کیا اور ان کو روکا اور ان کو ٹوکا۔ سیدنا علی خود بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں بھی یعنی موجود تھا، لیکن حضرت ابو بکر میں یہ جرأت اور ہمت تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ ہی کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور بات بیان کرتا ہوں جو تاریخ سے محو ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ ابو جہل اس کا تعلق یہ کہ حضرت ابو بکر آ کے بچاتے رہے ہیں، وہ تو سیدنا علی بھی موجود ہوتے تھے، لیکن یہ جو ظلم و ستم کا اور قریش مکہ کے سرداران کا رویہ تھا، ضروری نہیں کہ ہر وقت ہر بندہ اویلیبل ہو۔ یہ بھی تو بات بتائیں۔ پھر اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ باقی کہاں تھے تو سیدنا علی کہاں تھے؟ یہ بالکل وہی جواب ہے جو اس کے بارے میں دیا جائے گا، نہیں تھے موجود، اس وقت موجود نہیں تھے، ظلم و ستم کی بات۔ میں بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اور جب موجود تھے تو ایک بچی کے پاس کیوں گئے بلانے کے لیے؟ یہ بات تو ہے، میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، اس کے اوپر میں تحقیق کروں گا کہ بچی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بلایا، خود کیوں نہیں روکا، یہ میں نے پہلی دفعہ سنی۔ دوسری طرف دوسرا اینگل دیکھیں، ابو جہل نے ایک دفعہ سیدہ فاطمہ کے منہ کے اوپر ضرب لگائی، یاد ہے؟ تو وہ کس کے پاس گئی تھی؟ ابو سفیان کے پاس، رسول کے کہنے پہ۔ ہاں تو گئی تھی نا کہ چچا ابو سفیان کے پاس گئی۔ ابو سفیان نے ہاتھ پکڑا، کہا بدلہ لو، اور کہا بدلہ لو جتنی طاقت سے، حالانکہ بچی اتنی طاقت سے تو نہیں مار سکتی، لیکن اس کی توہین، تذلیل اور تحقیر کرنا مقصود تھا۔ کہا اس کے منہ کے اوپر تھپڑ لگاؤ۔ ابو جہل کے منہ پہ سیدہ فاطمہ نے تھپڑ لگایا، رسول اللہ کے پاس آ کے یہ واقعہ بتایا، رسول اللہ ہوشی سے کل اٹھے اور ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ اور محدثین کا اجماع اس بات کے اوپر کہ یہ سیدہ فاطمہ کے انتقام لینے کی وجہ سے ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، فتح مکہ پہ، فتح مکہ کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قوت جن لوگوں میں، اچھا مجھے بتائیں سیدہ خدیجہ کے ساتھ شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کیوں نہیں ہوا؟ آپ تو ازہد شامل ہوئی، آپ نے یہ اصرار کیا، گویا لوگوں کے حالات اس طرح کے واقعات نہیں تھے کہ اس وقت اسلام مضبوط ہوتا، قوت ہوتا، لیکن جس دن سیدنا عمر نے اسلام کو قبول کیا، کہا آج آنا کعبہ کا نماز پڑھیں گے۔